بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نصف رمضان کی دعا مانگیں گے اور اجتماعی دعا ہوگی جو ہر کسی کے لیے ہوگی، اور ایسی دعا ہوگی جس کے بعد انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالی ہماری تقدیروں اور مقدروں کو ضرور بدلے گا، ہمارے نصیبوں کو ضرور چمکائے گا، اور یہ ہمارا اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ بھروسہ، یقین اور توکل ہے۔ وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ اور ان کی آل اولاد کے صدقے ہماری تمام مرادوں کو پورا کرے گا، اور ہم جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ تو چلیں میں دعا مانگتی ہوں، آپ سب میرے پیچھے آمین آمین کہتے جائیں۔ پتہ نہیں رب کریم کو کس کی آمین پسند آ جائے اور سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے ہمارے پاک پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے سلطنت کے مالک، آج ہم نے جو بھی تیرا ذکر پاک کیا، اس میں جتنی بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئی، زیر زبر شدمت کی غلطی ہو گئی، اسے معاف فرما کے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اس کا اصحال ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ مطہرات کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے ہمارے مالک، اس کا اصحال ثواب 1,24,000 پیغمبر، اولیاء کرام، شہداء کرام کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ مولا، ان کا اصحال ثواب ان تمام مومنین و مومنات، مسلمین مسلمات کو پیش کرتی ہوں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں۔ مولا، ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ان سب پر رحم اور کرم فرما، ان سب کی قبروں کو گلے گلزار بنا، ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں مولا، ان سب سمیت، مجھ سمیت، ہمارے گھر والوں میں سے، اہل و عیال، گلی محلے، عزیز و قارب میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں مولا، ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اے عزت عطا کرنے والے، ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے اللہ، ہر لمحہ ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس عمل سے بچا جو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اے اللہ، ہر اس انسان سے دور کر دے جو ہمیں گناہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا مولا ہے، مولا تو ہی ہمارا مالک ہے، رازق ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم بے آسروں کا آسرا ہے، ہم بے سہاروں کا سہارا ہے، پریشانیوں
دکھوں تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہمیں آسانیاں اور خوشیاں عطا فرما، آسانیوں اور خوشیوں والی زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، ہماری سب نیک دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کے سب سے حقیر بندی ہوں، لیکن میری کم ظرفی کی داستان آسمان سے بھی بلند ہے۔ ہم سب کی حقیقت اور دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ ہمارے گناہوں کی فرصت کتنی بھی طویل سہی تیرے بے قرار رحمت سے کم ہے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری منافقت بھری توبہ قبول فرما، حاجتوں کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما، توبہ کو قبول فرما۔ مولا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ ہماری لاج رکھنا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھنا، ہماری جہالت پر پردہ ڈال کے رکھنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے مالک، آج ہم تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، جھولیوں کو پھیلائے ہیں۔ اے میرے مالک، تو ہی بھرنے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھنا، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں مولا قبول و منظور فرما۔ بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں۔ ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ یا میرے مالک، ہم سب کے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ تو جانتا ہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ چھپ کر کیے ہیں، کون کون سے گناہ سرعام کیے ہیں۔ مولا، تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، ہمارے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ مولا، ہم تیری رحمت سے پر امید ہیں، تو مجرموں کو بھی بخش دیتا ہے۔ میرے مالک، ہم گناہگاروں کو بھی بخش دے۔ ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، حق کی گواہی دینے والے ہیں، اور تجھے کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ میرے مالک، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، حاجتوں کو پورا کر دے، پریشانیوں کو ختم کر دے، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ اگر صرف نیک لوگ ہی تیری رحمت کی امید رکھیں تو ہم جیسے مجرم اور گناہگار کسے پکاریں اور کس سے امیدیں رکھیں۔ اے ہمارے رب، ہم آج انتہائی عاجزی کے ساتھ تجھے پکار رہے ہیں، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے جو جانے انجانے میں گناہ کیے، ان گناہوں کو معاف فرما، اور جن لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا۔ مولا، جو آج خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے گئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ مولا، ہم گناہگاروں پر رحم فرمانا، ہماری بخشش فرمانا، ہماری مغفرت فرمانا۔ مولا، ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا، پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا، نیکی کے کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت کرنا۔ یا اللہ، ہمیں قدرتی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پاک امتی بنا دے۔ یا اللہ، نفس کی شرارت سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ میرے مالک، چھوٹی بڑی تمام بیماریوں اور تمام محتاجیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، قیامت کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت ہمیں شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ایک لقمے کے برابر بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ کرنا، ہمیں اپنا محتاج رکھنا۔ میرے مالک، ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں آخرت میں رسوا نہ کرنا، آخرت کا سامان اکٹھا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں موت کی سختی سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، منکر نکیر کے سوالات جب ہوں تو ہم پر آسانیاں فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ مولا جب ہم قبر میں جائیں دیدار مصطفیٰ نصیب فرمانا۔ ہماری قبر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور کر دینا۔ مولا جو ہمارے پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ جب انہیں قبر میں گھبراہٹ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں ساتھ نصیب فرمانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ان کی قبروں کو روشن منور کر دینا۔ میرے مالک ہم سب کی سسکیوں بھری دعاؤں کو سن لے، سسکیوں بری التجاؤں کو سن لے۔ مولا ہم تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمانا۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب کرنا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرنا۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا جہان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا کے رکھنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، مولا اس بابرکت مہینے کے وسیلہ و جلیلہ اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اس مہینے کی برکت سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ اس مہینے کی برکت سے ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما۔ میرے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم کر دے۔ مولا ان کی بے بسیوں کو ختم کر دے۔ مولا ان کی لاچاریوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ تیرے سوا کسی نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ میرے مالک ہم سب کی مدد کرنے والا تو ہے۔ میرے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کے وسیلہ و جلیلہ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما۔ ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہم خطا کار ہیں، نصف رمضان کے وسیلہ و جلیلہ اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ اپنی رحمت سے ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، غم سے نجات اور خوشحال زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد اور کینے سے پاک کر دے اور بیماروں کو صحت و تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ کشادہ رزق عطا فرما، کشادہ دولت عطا فرما۔ اپنے سوا مولا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہماری توبہ اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرما۔ اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے مولا ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری ذات کی اصلاح فرما اور ہمیں سلامتی کے رستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما اور ہمیں ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بچا اور ہمارے لیے ہماری سماعت اور ہماری بصارت ہمارے دلوں میں برکتیں ڈال دے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہم بھول گئے تھے، ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے۔ مولا تو درگزر کرنے والا ہے۔ مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی عمر کو دراز فرما۔ جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں مولا ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہر دکھ اور تکلیف سے ہمیں بچا کے رکھنا، جان لیوا بیماریوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ مولا حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، وافر مقدار میں دولت عطا فرما۔ مولا ہمیں صدقہ خیرات کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا، لینے والوں میں نہ رکھنا۔ مولا ہمیں اپنا محتاج کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے ہمارے پاک پروردگار تو وہ رب ہے جس نے اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا،
حضرت عیسیٰ کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ اے اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، ایسے ہی اپنی رحمت سے آج کی اس دعا پڑھنے والے اور تمام سننے والوں کے مقدر اور نصیبوں کو چمکا دے، اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش و افلاس، تنگ دستی، قرض و مرض، بھوک، بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری موت آسانی والی کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی موت آسانی والی کرنا۔ جب ہمیں واپسی ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنائی ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ آج کی یہ دعا ہم سب سننے والے اور مانگنے والوں کے حق میں مقبول ہو جائے، اور ہم تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور ایسے بندوں میں شامل ہو جائیں جن پر تو نے انعام کیے، جن پر تو خوش ہے، جن پر تو راضی ہے۔ مولا، جب ہمیں واپسی ہو، لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، ہم سب کے معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، تو خوب بخوب جانتا ہے، ہر بات سے آگاہ ہے، ہمارے ہر مسئلے کو تو جانتا ہے، ہمارے لیے وسائل پیدا کر دے۔ مولا، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو، لاچاریوں کو ختم کر دے، ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ مولا، ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے طاقتور بنا۔ مولا، ہمیں فیصلے کرنے نہیں آتے، اپنے ہر فیصلے پر ہمیں راضی فرما۔ مولا، ہمارے حق میں ہر فیصلہ بہتر سے بہترین فرما۔ مولا، ہم بہتر مانگتے ہیں تو ہمیں بہترین فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہر فیصلے میں ہماری مدد کرنا۔ مولا، ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان بنانا۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری مشکلات کو ختم کر دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، برکتیں نازل فرما، ہر لمحہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، بری آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا، بری حادثاتی موت سے محفوظ رکھنا، اپنے فضل اور کرم کے سائے تلے رکھنا، اور مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما کے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔